السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جرح و تعدیل کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ بڑا ہی اہم سوال ہے۔ عالم کو انبیاء علیہم السلام کا وارث کہا گیا ہے۔ خوشخبری ہے علماء کے لیے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ پہلی بات، وراثت کے لیے شرط ہے وہ عالم حقیقی عالم ہو، دین کا وفادار ہو، اس نے دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیا ہو، ایک ایک سانس وقف ہو دین کے لیے، تب ہی جا کر وہ حقیقی عالم بنے گا۔ جب حقیقی عالم ہوگا تو اسے ہی وارث کہا جائے گا۔ دوسری بات، وارث کو اپنی وراثت کی حدود اور قیود کا علم ہوتا ہے۔ ابھی میں پوچھوں بھائیوں سے، بیٹا آپ کے ابو کی کتنی وراثت ہے؟ پتہ ہے کہ نہیں؟ نہیں پتہ؟ پتہ ہے؟ جی ہمارے 5 ایکڑ زمین ہے، ابو کی 2 گاڑیاں ہیں، 2 دکانیں ہیں، 2 گھر ہیں، پتہ نہیں؟ پتہ ہے۔ ابو فوت ہو جائے فوراً کچہری جائیں گے، پٹواری کے پاس جائیں گے، جی ابو جی کی زمین کیا ہے، کیا وراثت ہے؟ پتہ ایسے نہیں کرتے۔ دشمن آپ کی وراثت پر قبضہ کرے، آپ کرنے دیں گے؟ اور میرے بھائی، ایک مرلہ زمین، ایک چپا زمین آپ کی وراثت پر کوئی ڈاکہ مارے، کوئی نجائز وراثت چھیننا چاہے، اللہ کی قسم پوری فیملیاں قتل کر دیتے ہیں۔ ابھی چند ماہ پہلے ارزانی پور کی طرف بھتیجے نے اپنے چاچو کو، تائے کو اور 3-4 بچوں کو قتل کر دیا۔ وہ وراثت کا مسئلہ تھا۔ میرے عزیزوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو عارضی وراثت ہے دنیا والی، اس کو تو ہمیں سارا پتہ ہو، لیکن جو حقیقی ہماری وراثت ہے قرآن و حدیث، اس کی حدود و قیود کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا، تاکہ ہم اپنی وراثت کی صحیح طریقے سے حفاظت کر سکیں۔ لیکن افسوس، جو ہماری حقیقی وراثت ہے اس کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ اغیار نے قرآن و حدیث میں بڑی تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی، وہ دن رات قرآن و حدیث کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، ہمیں وہ ٹینشن، وہ غمی نہیں ہے۔ یہ وراثت ہے، اللہ کی وراثت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ آئے ہم عزم کریں کہ ہم نے اپنی دین کی وراثت کو، جو علم دین ہے، اس پر مہارت حاصل کرنی ہے، تاکہ جب بھی میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں کوئی دین کی وراثت پر قبضہ کرنا چاہے، حملہ کرنا چاہے،
غلط معنی کرے، غلط تحریف کرے، ضعیف اور جھوٹی روایت کو دین بنا کر پیش کرے، ہم سوئے رہیں گے کہ دفاع کریں گے؟ دفاع کریں گے۔ رات کے 2 بجے پتہ چلے کسی ظالم نے جھوٹی روایت بنائی ہے، نیٹ پر آپ دیکھیں کوئی جھوٹی روایت گردش کر رہی ہے، آپ سوئے رہیں گے؟ نہیں، نیند حرام ہو جانی چاہیے، فوراً سے پہلے قلم حرکت میں آ جانا چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں علم جرح و تعدیل آتا ہوگا۔ جس کو جرح و تعدیل کے علم نہیں آتا اس کو وراثت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ لکھ لو میری بات، جس کو جرح و تعدیل کا فن نہیں آتا، علم علل نہیں آتا، علم تخریج نہیں آتا، وہ حقیقت میں اس کو پتہ نہیں ہے میری وراثت کیا ہے، اس کو نہیں پتا۔ اگر یہ نکتہ آپ سمجھ گئے ہیں تو پھر آپ علم حدیث میں ضرور ماہر بنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جرح و تعدیل سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتے، آپ ہوتے میرے پیغمبر کی زندگی میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی گالی دیتا، کوئی بہتان لگاتا، آپ خاموش رہتے یا تن من دن سب کچھ قربان کر دیتے؟ کیا کرتے آپ؟ اللہ اکبر۔ میرا ایمان ہے جس طرح صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو آنچ آنے دی، نہیں آنے دی، ان کو کتنا اجر ملا، کتنا ان کا درجہ بلند ہوا، اسی طرح آج جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارث ہیں، حقیقی جانشین ہیں، وہ آپ کے مبارک زبان سے نکلے ہوئے فرامین کی حفاظت کریں گے۔ جو حفاظت کرنے کے لیے اس کو نیند بھول جائے، کھانا پینا بھول جائے، کپڑے بھول جائیں، موبائل، فیس بک، ٹویٹر سارا بھول جائے، واٹس ایپ بھول جائے، بس مشن یہ ہے میں نے کام کرنا ہے، میں نے کام کرنا ہے، میں زیادہ سے زیادہ پیغمبر کی حدیث کا دفاع کروں گا، پیغمبر کی حدیث کا پرچار کروں گا، وہ صحیح مسلمان ہے، صحیح مومن ہے، ورنہ وہ اپنے ایمان میں شک کرے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اس کو عالم کو پتہ بھی ہو دین پر حملے ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہو۔ فتنہ تکفیر کتنا بڑا فتنہ ہے، اس کا دفاع کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو کافر قرار دینا یہ کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، یہ فتنہ عام ہو رہا ہے، کس نے دفاع کرنا ہے؟ ہم نے دفاع کرنا ہے۔ اگر دفاع کریں گے تو ہم دین کے خیر خواہ ہیں، اگر دفاع نہیں کریں گے تو ہم تو بیوقوف ہو گئے۔ ملک پاکستان کو تباہ کرنے کی کتنی گھناؤنی سازشیں چل رہی ہیں۔ پاکستان ملک ہماری ماں ہے، اس سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو اس کا دفاع کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے۔ میرے عزیزو، میں یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، اگر ہم نبی کی حدیث کا علم صحیح حاصل کریں گے تو ہم حقیقی عالم بنیں گے، حقیقی وارث، حقیقی مومن بنیں گے۔ اگر مجھے پتہ بھی ہو حدیث پر حملے ہو رہے ہیں، شرح لکھنے والے اغیار گڑبڑ کرتے ہیں،
شرح کیوں لکھی جا رہی ہے؟ کیوں لکھی جا رہی ہے؟ اپنے امام کے دفاع کے لیے 20 حوالے، ایک نہیں، دو نہیں، 20 حوالے میں آپ کو لکھوا سکتا ہوں۔ حدیث پر کام کیوں ہو رہا؟ اپنے امام کے مسلک کے دفاع کے لیے، پتہ چل جائے، جھوٹی روایات پر مبنی ایمانیات عقائد کے مثال گڑے جائیں، ہمیں پتہ چل جائے، تو ہمیں تو بیٹو کشتیاں جلا کر امی ابو سے ہاتھ باندھ کے، امی جی میرے سر پر بڑا بوجھ ہے، وزن ہے، میں پیغمبر کے دین کا دفاع کرنا چاہتا ہوں، نکلے علماء محدثین کی طرف، جرح و تعدیل کی علماء کی طرف، علم حدیث کے ماہر افراد کی طرف، 2-4 سال لگانے سے آپ ماہر بن جائیں گے۔ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اگر سب کچھ جاننے کے باوجود آپ نے علم حدیث میں مہارت حاصل نہ کی تو آپ کی مثال انہی منافقین کی مثال ہوگی جو حقیقت میں نبی کے دشمن تھے، اوپر سے مسلمان ہوئے تھے کلمہ پڑھ کر، وہ اعتقادی منافق تھے، نبی کے ساتھ چلتے تھے، توڑ جاتے نہیں تھے، باتیں کرتے تھے، پیغمبر کو تنے تنہا چھوڑ کر واپس آ جاتے تھے، دل سے کہتے تھے اس جنگ میں نبی مارا جائے گا، نبی تباہ ہو جائے گا، استغفر اللہ، صحابہ مارے جائیں گے، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ان کی عبرت کا نشان بنا دیا کہ جو حقیقی مسلمان ہوگا وہ پیغمبر کے لیے، پیغمبر کے دین پر آنچ نہیں آنے دے گا، جو منافق بے ایمان ہوگا وہ دین کی ٹینشن نہیں لے گا، وہ دشمن ہوگا دین کا، صحیح ترجمانی نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم میں لمبی حدیث ہے، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لمبا واقعہ، تبوک والا واقعہ، حدیث نکال لینا پھر آپ کو فوراً مل جائے گی، تبوک والا واقعہ۔ ابو قتادہ فرماتے ہیں لمبا سفر تھا، میں نبی پاک علیہ السلام کے سواری کے پچھلی سواری میری تھی، اونٹ پر ہم سوار تھے، رات آدھی رات کا ٹائم تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکاوٹ کی وجہ سے، لمبے سفر کی وجہ سے جھٹکے، نیند کے جھٹکے لگنے شروع ہو گئے، ہے نا، جھٹکے لگنے شروع ہو گئے، ہاں جی، اونگ آنے لگی۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام گرنے کے قریب تھے کہ گر جاتے ہیں، میں آگے بڑھا، اونٹنی کو تیز کیا، اپنے ہاتھ سے نبی علیہ السلام کو آہستہ آہستہ پیچھے کر دیا، پیغمبر کے جسم کا دفاع کیا، عزت کی، احترام کیا، گرنے نہیں دیا۔ فرماتے ہیں نبی پاک کو پتہ نہیں چلا، کچھ آگے چلے تو دوبارہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرنے کے قریب تھے، میں پھر جلدی سے آگے سواری کی، پھر میں نے پیچھے کر دیا، نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا۔ تیسری بار زیادہ نیند نبی علیہ السلام کو آگے پھر گرنے لگے، میں نے پھر تھوڑا زور لگا کے کر دیا، پھر نبی علیہ السلام اٹھ پڑے، وہ کون؟ جی میں ابو قتادہ، کیا کر رہے تھے؟ جی آپ گرنے کے قریب تھے، آپ پر نیند کا غلبہ تھا، اس لیے میں نے آپ کو سہارا دے کے آپ کو میں نے سیدھا کیا۔ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی تھی، اللہم احفظہ کما حافظانی، ملتے جلتے لفظ ہے، معنی یہ ہے اے اللہ اس کی حفاظت فرما جس طرح سے نے میری حفاظت کی ہے۔ یہ دعا عام ہے، قیامت تک آنے والے شخص کے لیے اللہ اس شخص کی حفاظت فرما جو میری حدیث کی حفاظت کرتا ہے۔ یہی معنی نا،
میرے عزیزوں، جرح و تعدیل کا علم سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کا ہم دفاع کر سکیں۔ اللہ اکبر، ورنہ پریشانی ہے، ورنہ بڑی پریشانی ہے۔ کتنی بدعات زیادہ ہیں، دین کی مسائل تھوڑے ہیں۔ کتنی خرافات زیادہ ہیں، دین کی مسائل تھوڑے ہیں۔ کتنی ضعیف اور جھوٹی روایات زیادہ ہیں، دین کی مسائل تھوڑے ہیں۔ تو کس نے سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر کے امت کو وہی دین دینا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے؟ کس نے دینا ہے؟ وہ میں نے اور آپ نے دینا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جرح و تعدیل کا علم سیکھنے کا کیا فائدہ؟ میرے بیٹو، آپ محدث بن جائیں گے، آپ محدث بن جائیں گے، آپ کتابیں لکھیں گے۔ جس دور میں ایک محدث بن جاتا ہے، اللہ کی قسم وہ دور محدثین کا ہو جاتا ہے، وہ دور محدثین کا بن جاتا ہے۔ جس کو علم حدیث میں مہارت نہیں ہے، نحو کا بڑا ماہر ہے، ہاں وہ نحو کا امام ہوگا۔ لغت کا بڑا امام ہے، وہ لغت کا امام ہوگا۔ اس کو محدث کہہ سکتے؟ خطیب بڑا ہے، دعائی کا خطیب ہے، وہ اپنے فن خطابت کا امام ہو سکتا ہے، لیکن محدث کہہ سکتے نہیں۔ محدث کب کہیں گے؟ محدث کی تعریف میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے اصول حدیث کی کتابوں میں، جس کا اوڑھنا بچھونا سند ہو اور متن ہو۔ سند پر بحث کر رہا ہے، متن پر بحث کر رہا ہے، ترک جمع کر رہا ہے، سندوں کو جمع کر رہا ہے، راویوں کی غلطی تلاش کر رہا ہے، دین کو منقع کر رہا ہے، امت کے سامنے سورج کی طرح چمکتا دمکتا دین پیش کر رہا ہے۔ لوگوں، نبی پاک نے کیا فرمایا تھا؟ ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا، مشہور حدیث، میں تمہیں روشن دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح ہے۔ سورج کی طرح دین ہے ہمارا، لیکن اغیار اس کے اصل شکل و صورت کو مٹاتے جا رہے ہیں اور ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ میرے بیٹو، اللہ کرے آپ کو یہ میرا نقطہ سمجھ آ جائے۔ نقطہ کیا ہے؟ جرح و تعدیل سیکھنے کے فوائد میں سے یہ بھی فائدہ ہے، وہ نوجوان محدث بن جائے گا، دنیا کا مرجع بن جائے گا، دنیا کی آنکھوں کا تارا بن جائے گا، دنیا اس کی طرح رجوع کرے گی، رہنمائی لے گی، اس کی کتابیں دنیا میں عام ہوں گی، شاگرد عام ہوں گے۔ مجھے بتائیں وہ کتنا خوش نصیب شخص ہوگا جس سے دنیا استفادہ کر رہی ہو۔ خوش نصیب ہے کہ نہیں؟ خوش نصیب ہے کہ نہیں؟ خوش نصیب ہے۔ تو آئیں، قیامت والے دن محدثین کے سامنے کھڑا ہوگا، ایک سلسلہ نکلے گا۔ آپ اگر محدث ہیں، آپ کی نسل محدثین بن جائیں گی، آپ کے شاگردوں میں تحریک برپا ہوگی۔ اور شیخ البانی ایک بندے کا نام ہے نا، محنت مزدوری کرنے والا شیخ البانی، گڑیاں بنا کر 4 لقمے کمانے والا شیخ البانی، روزانہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے دمشق کے گلی میں بیٹھ کر لوگوں کی گڑیاں بناتا تھا یہ شخص۔ پھر بقیہ دن رات کتابیں لکھتا تھا، شوق تھا۔ تنخواہ کہاں سے ملنی تھی؟ کچھ بھی نہیں، اپنی مدداب کے تحت محنت مزدوری کر کے 2 لقمے کماتے تھے۔ کاغذ لینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، رجسٹر لینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ جاتے روڑیوں پر، گلیوں بازاروں میں جاتے، سگریٹ کی ڈبیاں ملتی، ان کو اکٹھا کر لیتے، ردی کاغذ ملتے، ان کو اکٹھا کر لیتے۔ صفحے نمبر سگریٹ کی ڈبی کے اندر ہے نا سفیدی، 2-3 صفحے، 2-3 ورقے نکل آتے ہیں، صفحے نمبر لگا کر وہاں سلسلہ احادیث صحیحہ
سلسلہ احادیث ضعیفہ کی احادیث کی تحقیق کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ابو عبیدہ مشہور حسن اردن کے محدث، شیخ کے بہت بڑے شاگرد، ہمارے دوست امام علی حسن الحلبی رحمہ اللہ کے بھائی، وہ بیان کرتے، اردن والے بیان کرتے ہیں، ایک دن شیخ نے کہا بیٹا مشہور ہو، وہ فلاں کونے میں شاپر پڑا ہے، شاپر لاؤ۔ کہتے میں شاپر لے کر گیا، میں نے کہا کھولو، میں نے کھولا، سگریٹ کی ڈبیوں پر حدیثوں کی تحقیق کی ہوئی ہے، راویوں کے حالات لکھے ہوئے ہیں، سندوں کو جمع کیا ہوا ہے۔ مشہور صاحب کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رونے لگا۔ شیخ البانی نے کہا بیٹا کیوں روتے ہو؟ فرمایا استاد محترم یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ شیخ نے کہا یہ سلسلہ الاحادیث ضعیفہ ہے۔ استاد جی سگریٹ کی ڈبیوں پر حدیثوں کی تحقیق کی ہوئی ہے۔ جی بیٹا میرے پاس پیسے کچھ نہیں ہوتے تھے، میں غریب تھا، کاپی رجسٹر بھی نہیں لے سکتا تھا، میں گلیوں بازاروں سے یہ اکٹھی کر کے میں پھر لکھا کرتا تھا، اپنا شوق پورا کرتا تھا۔ محنت چھوڑی، مسلسل محنت کرنے والا شخص، ایک وہ دن بھی آیا تاریخ اسلام کی یونیورسٹی زبردست قسم کی مدینہ یونیورسٹی قائم ہو چکی ہے۔ اللہ کے لیے تو ہو جائے، اللہ کے لیے ہم ہوں، اللہ عزتیں دے گا، مقام دے گا۔ عرب حکومت کی طرف سے لیٹر جاری ہوا، شیخ البانی صاحب آپ کو ہم نے مدینہ یونیورسٹی کا استاد رکھ لیا ہے، چھوڑ دے دمشق کو آ جائے ہمارے پاس۔ لگی سمجھے؟ مدینہ یونیورسٹی کے حدیث کے پہلے استاد کون ہے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ۔ کہاں گڑی ساز سگریٹ کی ڈبیوں پر اپنی کتابیں احادیث کی تحقیق تخریج کرنے والا آج مدینہ یونیورسٹی کا شیخ الحدیث ہے۔ جرح و تعدیل کا علم مٹ چکا تھا، سند کا علم ختم ہو چکا تھا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ پہلے شخص ہیں عرب دنیا میں وائٹ بورڈ پر سندوں کو اکٹھا کرنے کا طریقہ سمجھا رہے ہیں، جرح تعدیل کیسے باز کرنی ہے، کتابیں کھول کھول کے بچوں کو علماء کو دکھا رہے ہیں۔ ایک محدث ہوگا وہ ہزاروں محدثین تیار کرے گا، وہ لاکھوں کروڑوں محدثین تیار کرے گا، اس کے سینے میں جو درد ہوگا وہ نکلے گا، وہ اپنا درد، اپنا غم، نبی کا غم، حدیث کا غم کوٹ کوٹ پر بھرنے پر قادر ہوگا۔ اس کی زبان میں درد ثابت ہوگا کہ یہ بندہ درد سے بات کر رہا ہے، یہ کوئی فن خطابت کا جوش نہیں دکھا رہا۔ الحمدللہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی وجہ سے دنیا ساری محدثین سے بھر گئی۔ ٹائم نہیں ہے، وقت تھوڑا ہے۔ پاکستان میں شیخ البانی رحمہ اللہ کے ایک نے دو نے 20 شاگرد، 20 شیخ الحدیث۔ استاد محترم عبد الرحمن مدنی صاحب بھی شیخ البانی کے شاگرد، شہید ملت علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ بھی شیخ البانی کے شاگرد، حافظ ثناء اللہ المدنی المسند الامام جامع رحمانیہ کی شیخ الحدیث، وہ بھی شیخ البانی رحمہ اللہ کے شاگرد، اور بھی بے شمار شاگرد۔ یہ پاکستان ہے، پوری دنیا بھر گئی شیخ البانی کے شاگردوں سے۔ الحمدللہ شیخ البانی اور شیخ البانی کے شاگردوں نے اتنا کام کیا، اتنا کام کیا، مجھے ایسے ہی لگتا ہے اللہ کو امت پر ترس آیا، اپنے بندوں پر ترس آیا، اللہ نے دوبارہ امام احمد بن حنبل جیسے شیخ البانی کو پیدا فرمایا، جس نے پوری دنیا میں علم حدیث کے افراد کو دوبارہ سے کھڑا کر دیا۔
جو نقطہ میں نے بیان کیا، اگر آپ جرح و تعدیل کے ماہر ہیں بیٹو، آپ محدث بن جائیں گے، دنیا کا مرجع بن جائیں گے، آپ مر جائیں گے، لیکن قیامت کی دیواروں تک آپ کا نام، آپ کا کام زندہ رہے گا۔ قلم تاریخ کا نام ہے، قلم تاریخ کا نام ہے۔ جو انسان قلم نہیں چلاتا وہ اپنے تاریخ کو خود آگ لگاتا ہے۔ نہیں سمجھ لگی؟ یہ کتاب محدثین کی، علماء کی، شیوخ کی، یہ تاریخ ہے ان کی۔ یہ عبد الرحمن کیلانی صاحب کی آئینہ پرویزیت، شیخ عبد الحنان کیلانی صاحب حافظ اللہ، ان کے دادا پردادا ہے، رشتے یعنی ان کی خاندان کے ہیں۔ انہوں نے اینٹوں کا بٹھا لگا لیا۔ عطا اللہ حنیف بوجیانی صاحب کے شاگرد، عالم دین، پڑھے لکھے، اینٹوں کا بٹھا لگا لیا، بارش آئی بٹھا بہ گیا، پھر سٹینڈ لیا، پھر شروع کام کیا، پھر بارش آئی پھر بہ گیا، تیسری بار پھر پیسے قرضہ لے دے کے پھر کام شروع کیا، پھر بارش آئی پھر بٹھا بہ گیا۔ علماء، ان کے جاننے والے تعزیت کے لیے جا رہے ہیں کہ شیخ صاحب 3 دفعہ آپ کا نقصان ہوا، اللہ کا حکم، اللہ آپ کو ہمت صبر دے۔ بوجیانی صاحب کو موقع ملا ہے، اللہ بوجیانی صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ بوجیانی صاحب نے جا کے کہا کیلانی صاحب مبارک ہو، تھوڑا پٹھا بہ گیا، مبارک ہو۔ وہ کہتے استاد جی میں رونا پہ تو مبارکہ دیتے جاتے، یہ کیا؟ انہوں نے کہا او اللہ کے بندے، ہم نے تجھے اس لیے پڑھایا تھا اینٹوں کے بٹھے بنا لے گا، دنیا دار بن جائے گا، چل جا کے دین کا کام کر، بٹھا بند کر دے، اپنے ہاتھ میں قرآن و حدیث لے، دین کا کام کر، اس لیے تجھے عالم بنایا تھا، دنیا دار بنے گا، تاجر بن جائے گا، اللہ تجھے بڑا کچھ دے گا، چل بٹھا نہیں بند کر دے، نہیں چلانا۔ استاد کی بات سمجھ لگی، بوجیانی صاحب کی بات کیلانی صاحب سمجھ لگی، چھوڑ چھڑا کے آ گیا۔ یہ دارالسلام یہ عبد الرحمن کیلانی صاحب کی ہی تربیت کا نتیجہ ہے۔ کیلانی خاندان کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، پیچھے جائیں تو عبد الرحمن کیلانی صاحب نظر آتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت تھی۔ اب اس کیلانی خاندان میں 100 سے زیادہ علماء ہیں، حفاظ کا تو پتہ ہی نہیں ہے کتنے حافظ ہیں، نسل در نسل حافظ قرآن ہے۔ شیخ نے 12 کتابیں لکھی ہیں اور ہر کتاب اپنے فن میں اخیر کر دی ہے۔ جیسا رد پرویزیت کا انہوں نے کی ہے ایسا کوئی نہیں لکھ سکا۔ الشمس والقمر بحسبان، علم فلکیات پر، علم نجوم پر، علم فلکیات پر جیسی کتاب شیخ نے لکھی ہے الشمس والقمر بحسبان، ویسی کوئی لکھ نہیں سکا۔ یعنی جس فن میں بھی قلم اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ نے کمال ان سے کام لیا ہے۔ میرے عزیزوں، ایک شخص محدث بن جائے، اللہ کی قسم وہ مخلص ہو، وہ اپنی نسل کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، وہ امت کا مرجع بن جاتا ہے۔ میں یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ جرح و تعدیل سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ میرے بیٹو، کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص جس کے سامنے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کھلے ہیں، وہ تحقیق کر رہا ہے۔ خوش قسمت ہے کہ نہیں؟ نہیں سمجھ لگی؟ جو محدث ہوگا وہ کیا کرے گا؟ بتاؤ وہ کیا کرے گا؟ وہ 24 گھنٹے کبھی صحیح بخاری کی شرح لکھ رہا ہے، کبھی مسند احمد کھولے ہوئے ہے، کبھی تاریخ کبیر امام بخاری کھولے، ایسے نا
کبھی طریقے دمشق کھولے ہوئے ہے، کبھی طریقے بغداد کھولے ہوئے ہے، وہ محدث ہوگا، اس کا پوری دنیا کے محدثین سے رابطہ ہوگا. آئی سمجھ؟ تو یہ خوش قسمت ہے کون؟ محدث، جو ساری زندگی قرآن و حدیث پر کام کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ اس کو وسائل غیب کے خزانوں سے عطا فرمائیں گے. بس وہ سوچتا جائے گا، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرماتا جائے گا. رزق بھی اللہ دیتا ہے، کتابیں ہم لکھتے ہیں، شائع کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں اس سے روزی دیتا ہے، ہم کھاتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، مدرسے پہ لگاتے ہیں، بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں. آئی سمجھ؟ کیا فائدہ ہے جرح و تعدیل سیکھنے کا؟ آپ اپنے دور کے علماء میں سب سے ممتاز ہوں گے، ممتاز ہوں گے. آپ کی مثالیں طلبہ کو، علماء کو بیان کی جائیں گی. جاؤ، اگر کام سیکھنا ہے تو فلاں کے پاس جاؤ، اس نے اس طرح کام کیا، اس نے اس طرح کام کیا. آپ کی زندگی ایک مثالی نمونہ لوگوں کے لیے بن جائے گی. آپ کا شہر بابرکت شہر بن جائے گا. البانیہ کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا. دمشق سے آگے اشکورد ہے، اشکورد علاقہ ملک ہے بڑی دور، وہاں البانیہ چھوٹا سا شہر ہے. آپ کو پتا ہے حرم مکی بیت اللہ کے منبر پر ائمہ کعبہ جب کوئی حدیث بیان کرتے ہیں آخر میں کہتے ہیں صححہ الالبانی. پتہ ہے آپ کو؟ حسنہ الالبانی. مسجد نبی کے منبر پر جو جمعہ پڑھا رہے ہیں وہ محدثین ہیں، حدیث بیان کر کے کہتے ہیں حسنہ الالبانی، ضعفہ الالبانی. پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں پوری دنیا کے علماء خواہ کسی بھی زبان میں ہوں، وہ شیخ البانی کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں. وہ انسان مخلص تھا، کوئی اس کے ساتھ تنظیمیں نہیں تھیں، نہ کوئی تحریکیں تھیں، فرد واحد تھا. اس نے گھر میں مرغیاں بھی رکھی ہوئی تھیں، شیخ البانی نے گھر میں بطخیں بھی رکھی ہوئی تھیں، چھوٹی موٹی بکری بکرا بھی رکھا ہوا تھا. ان کی 4 بیویاں تھیں، بچے بچے کافی تھے ماشاءاللہ. وہ پھر کھانا پینا کھاتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کوئی مرغا کھا لیا، کوئی بکرا کھا لیا، گھر میں رکھے ہوئے تھے. میں یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں محدث بننے کا کیا فائدہ ہو. آپ کا رابطہ محدثین سے ہوگا. آپ اپنے آپ کو اونچا تو کریں. حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ ہمارے اساتذہ کے مقام پر میرے محسن، انہوں نے ایک درس میں فرمایا طلبہ اپنے اندر اہلیت پیدا کریں، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی. اہلیت پیدا کریں. یہ مدارس والے ہمارے بچے فارغ ہوتے ہیں تو جگہ لبتے پھرتے ہیں بھی یار کوئی جگہ مل جائے. ایسے ہوتا ہے نا، جگہ ملتی نہیں، منٹیں ترلے کرتے جگہ مل جائے. جب قابلیت ہوگی دنیا آپ کے پیچھے ہوگی. ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دنیا آپ کے پیچھے ہوگی. آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے پاس آ جائیں. یہ ادارہ کتنے سال سے ہے؟ 5 سال سے ہے. آج تک میں نے بھائیوں سے نہیں کہا مجھے پڑھانے کا موقع دو. میں نے کہا جی، انہوں نے خود ہی مجھے کہا بھی شاید ہے. ہاں جی، یعنی انہوں نے مجھے کہا ہے، یعنی مجھے مثال نہیں دینی چاہیے تھی، میں نے ویسے کہہ دیا ہے. ہم تو چھوٹے سے بندے ہیں، اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، اللہ ہمیں دین کا کام ہم سے لے لے. میرے بیٹو، ہم اپنے اندر قابلیت پیدا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو مجھے محدث، مکے کا محدث بنا دے گا. مجھے خبر ملے گی میرے بیٹے یہ بیت اللہ میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، خبر ملے گی فلاں میرا بیٹا الحکمہ کا فلاں اسٹوڈنٹ، اس نے اتنی محنت کی، وہ مدینہ یونیورسٹی کا استاد ہے، وہاں جا کے پڑھا رہا ہے. ممکن ہے کہ نہیں؟ سب کچھ ممکن ہے. کراچی جامعہ ابوبکر علیہ السلامیہ میں 2-3 سال پہلے میرے دوست کراچی میں لے گئے.
ان کو پتہ چلا کہ ابراہیم صاحب قصور سے آئے ہوئے ہیں، غیب بھی جانتے تھے کتابوں کتبوں کی وجہ سے. انہوں نے کہا درس دو طلبہ کو. میں نے کہا میں دے دیتا ہوں. میں نے درس دیا. میں نے کہا قصوریو اتنے کیا قصوری بات ہوں. میں کہا قصوریو کارڈ بھیو اتنے کی لانا دے جی سبب کی جی اتوں یہاں کے طلبہ کے مدینہ داخلے ہو جاتے ہیں. میں کہا یہ فضول سوچ ہے، چھوٹی سوچ ہے. وہ قابلیت پیدا کرے کہ ابی بکر علیہ السلامیہ کے طلبہ مدینہ کے استاد لگے جا کے. میں نے بھی 2 دفعہ داخلہ بھیجا تھا مدینہ میں، نہیں داخلہ ہوا. تو 30 دفعہ بھیجا نہیں. میں نے کہا اب میں پڑھانے جاؤں گا، پڑھنے نہیں جاؤں گا. نہیں سمجھ لگی؟ یعنی ہم اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کریں کہ دنیا آپ کی مثالیں اپنے بچوں کو سنائے. اللہ اکبر. محدث بننے کا، جرح و تعدیل کا فن سیکھنے کا فائدہ کیا ہے بیٹا؟ آپ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی. اس نقطے کو سمجھنا. انما الاعمال بالنیات اخرجہ البخاری و مسلم متفق علیہ. بخاری اور مسلم کی نسبت حدیث کے ساتھ اٹیچ ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ نہیں ہوگی نا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات متفق علیہ. امام بخاری امام مسلم محدث تھے، ان کی نسبت نبی کے ساتھ، نبی کی حدیث کے ساتھ اٹیچ ہوئی کہ نہیں ہوئی. اب کیا ہے؟ اخرجہ ابو داود وصححہ شیخ الالبانی. شیخ البانی کی نسبت اٹیچ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل. ادھر پڑھی ہوئی ہے، مجھے پتہ نہیں کہاں ہے. الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل. اچھا، یہ لکھنے والے ہندو، بتایا میں نے واقعہ، شیخ اعظمی صاحب ایسی کتاب لکھی، تمام کتب حدیث سے صحیح احادیث کا احاطہ کر دیا. تمام کتب حدیث سے صحیح احادیث کا احاطہ کر دیا. کس نے؟ نہیں، شیخ محدث اعظمی رحمہ اللہ نے. اب حدیث کی نسبت شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ 1 لکھا 1 ایک نمبر جلد ہے. نہیں، یہ نہیں ہے. اچھا، میں کہنا چاہتا ہوں ایک ہندو بچہ مسلمان ہوا، ڈٹ کے پڑھے، مدینہ یونیورسٹی میں داخل ہو گئے، وہاں استاد لگ گئے، وہاں چانسلر بن گئے، کلیہ حدیث کے مسجد نبی کے استاد بن گئے، کئی کتابیں لکھی. آخری عمر میں 16 سال مسلسل محنت کر کے کتاب لکھی الجامع الکامل. 16,646 احادیث، جتنی صحیح احادیث تھی سب کا احاطہ کر دیا. میرے بیٹوں، میرے عزیزوں، مجھے بتائیں حدیث کی نسبت ہوئی کہ نہیں شیخ اعظمی صاحب کے ساتھ؟ یہ جی شیخ اعظمی صاحب اس کو الجامع الکامل میں لائے ہیں. جو محدث بن جاتا ہے اس کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے، نسبت جڑ جاتی ہے. تو خوش قسمت ہے وہ انسان جیسے بھی ہو وہ اپنی نسبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ کر لے. جس کی دنیا میں نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ اٹیچ ہو گئی، قیامت والے دن بھی اس کی نسبت پیغمبر کے ساتھ ہوگی. جنت میں وہ کچھ ملے گا جو انسان چاہے گا. وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِي اس کے تحت
انشاءاللہ 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 جنت میں ہم سارے ہوں گے انشاءاللہ، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، بہن بھائی سب ہوں گے انشاءاللہ، سارے محدثین جنت میں ہوں گے، سارے محدثین جنت، شیخ البانی بھی ہوں گے، ابن تیمیہ بھی، امام بخاری بھی، احمد بن حنبل بھی، ابن معین بھی، ابن حجر بھی، الی آخرہ، تمام صحابہ تابعین وہاں ہوں گے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جائیں گے، اللہ کے نبی جی آج سیمینار ہم نے منعقد کرنا ہے، آپ ہمارے مہمان خصوصی ہیں، دیگر انبیاء، سیدنا آدم، سیدنا ابراہیم، نوح، جتنے انبیاء سب کو بھی اکٹھا کریں گے۔ وہاں پھر میں ائمہ محدثین کے نام بولوں گا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیچھے آپ کی مبارک احادیث کا حق ادا کرنے والے یہ محدثین تھے، یہ امام بخاری ہے، یہ امام احمد بن حنبل ہے۔ اے اللہ کے نبی، ان لوگوں کا جینا مرنا تیرے حدیث کے ساتھ خاص تھا، اگر کوئی جھوٹی روایت بناتا ان کا جینا مرنا، ان کے نیندیں حرام ہو جاتی تھی جب تک تیرے دین کا، تیری حدیث کا دفاع نہ کر لیتے۔ جنت میں سب کچھ ملے گا نا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، یہ بہت بڑی نسبت ہے، یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ آئیں ہم کوشش کریں، علم حدیث کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اللہ تعالی ہمیں علم سکھا دے گا۔ آپ مخلص ہو جائیں، اللہ تعالیٰ خود بخود چیزیں دے دے گا۔ میں غریب ماں باپ کا بچہ ہوں، بس میں کند ذہن تھا، اتنا ذہن میں نہیں تھا، بس محنتی تھا میں۔ جب میں رحمانیہ پڑھا، پھر مرکز تربیہ میں، زیادہ میں ذہین نہیں تھا، کند ذہن، بس محنتی تھا۔ حدیث سے مجھے بچپن میں پیار ہو گیا، بس اسی کو مرنا جینا بنا لیا ہے۔ اب وہ مسلسل پڑھتے رہنے سے، لکھتے رہنے سے کچھ نہ کچھ اللہ نے میرا حافظہ کھول دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید میرا سینہ کھول دے تاکہ میں اور بڑے بڑے کام کر سکوں۔ یہ چند میں نے فیاد گنائے ہیں، یہ لمبی داستان ہے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔